حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی، آج کی گفتگو میں قیام رمضان کے بارے میں چند گزارشات پیش کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک یہ برکتوں والا اور رحمتوں والا، مغفرتوں والا اور صبر والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر! یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انعام عطا فرمایا اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ مالک کائنات اس مہینے سے ہمیں صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو بھی عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کو بڑھ چڑھ کے کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات تیز آندھی کی طرح کرتے تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عمل تھا، اور اس مہینے کے اندر بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے، نفلی عبادت پر اسے ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، اور یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قیام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور ترمذی اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنب، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو بیان فرمایا۔ لیکن ہماری بد نصیبی ہے، اگر 4 بندے آ بھی جاتے ہیں، تو یہ نفلی نماز ہے، اگر کوئی پڑھے گا تو اس پر اجر ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار تو نہیں ہوگا، بلکہ اتنے بڑے اجر سے محروم ہوگا جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس پر بخشش کا پروانہ رب ذوالجلال کی طرف سے دینے کا اعلان کیا ہے، اس سے محروم رہے گا۔ لیکن اگر مسجد کے اندر آ جائے تو پھر دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے پیچھے مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، جو اصل کام ہے قیام رمضان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، کوئی باتیں کر رہا ہے، بس ویسے انجوائے کرنے کے لیے اکثر لوگ آتے ہیں۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے، جیسے مالک کائنات نے
مسجد کے اندر آنے کی توفیق دی ہے تو اپنی دل لگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، طلب ثواب کی نیت سے وہ نماز ادا کرے، اور اس پر بڑا اجر ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس قیام کے بارے میں مسلمانوں کے اندر بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ جناب یہ مہینہ شروع ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کوئی کہتا ہے جی 8 رکعت پڑھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتوں کا حل یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں تحقیق کی جائے کسی مسئلے کی۔ اگر وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی سے جو عمل ثابت ہے اس کو دل جمی کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ کرتے جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز تھی، اصل میں نماز تراویح کہتے ہیں، لوگ اس کو تراویح کا نام دیتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ تراویح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عرصہ بعد جاری کیا گیا، بلکہ اس کے جو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، یہ تو جو تراویح ہے یہ علماء محدثین فقہا کی ایک اصطلاح ہے جو مسلمانوں کے اندر مشہور ہو گئی۔ اس کے مشہور ہونے میں کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ یہ اس کا ایک نام ہے قیام رمضان کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کے جو نام ہیں صلاۃ اللیل، قیام رمضان، قیام اللیل اور دیگر الفاظ ہیں، تہجد وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں جو کتب حدیث سے ثابت ہیں۔ تو باقی رہا یہ ایک اصطلاح ہے۔ تو تراویح کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ادا کی ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک کیف صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نماز کی کیفیت پوچھی کہ کیسی نماز تھی رمضان کے اندر، رات کے وقت رسول اللہ علیہ السلام کی نماز کیسی ہوتی تھی، اس کی کیفیت پوچھی ہے، نماز تراویح کی کیفیت پوچھی ہے، اور کہا کہ کیسی تھی اللہ کے رسول کی نماز، تو کائنات کے امام کی زوجہ مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ نبی پاک ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعت، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ بات کیونکہ اکثر بھائی کے کہتے ہیں، امام بخاری نے تو اس کو نماز تراویح کے باب میں ذکر کیا، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جو بات کو نہیں مانتے اور نبی پاک علیہ السلام کے اس سنت عمل کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں تو جی تراویح مراد ہی نہیں ہے، یہ تو تہجد ہے، رمضان اور غیر رمضان میں وہ تو تراویح مراد نہیں ہے، یہ تہجد ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات کہ تراویح اور تہجد دو الگ نمازیں نہیں ہیں۔ یہی نماز جو آگے پیچھے رسول اللہ علیہ السلام پڑھتے تھے، اسی کو آخری ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کو نماز تہجد کہتے تھے، اور یہی نماز تراویح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک رات کے اندر تہجد اور تراویح کی نماز الگ الگ ثابت نہیں ہے، یہی تراویح کی نماز تھی اور یہی تہجد کی۔ اسی بات کو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، دیوبندی مکتبہ فکر کے دارالعلوم کے دیوبند کے صدر مدرس تھے، حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری کے اندر بھی اس پر بحث کی ہے، اور ترمذی کی شرح کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ 8 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جو عمل وہ 8 رکعت کو کہتے ہیں، باقی وہ کہتے ہیں تہجد اور تراویح یہ ایک ہی نماز ہے، الگ الگ نمازیں نہیں ہیں۔ اور یہی بات درست ہے کہ دو الگ الگ نمازیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان کیا، اور دوسری روایت صحیح مسلم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 رکعت کی بھی، صحیح بخاری کے اندر بھی 13 رکعت کی بھی ثابت ہے،
اور اصل میں جب 3 وطروں کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ 11 رکعت بنے گی، اور اگر 5 وطروں کے ساتھ پڑھیں گے تو 13 رکعت ملے گی، بن جائے گی۔ اصل بات ہے یہ ثابت ہے، جتنی نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے یہ تو ٹھیک ہے، یہ بہترین عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور باقی رہا یہ ایک نفلی نماز ہے، روزے کے لیے شرط نہیں کہ اگر کوئی بندہ تراویح پڑھے گا تو روزہ ہوگا، وگرنہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ گھر کے اندر بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ نفلی نماز ہے، اس کو پڑھنے پر اجر ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا تو گناہگار نہیں بلکہ جو اجر ہے اس سے محروم ضرور رہے گا، اور کوشش کرنی چاہیے جب یہ موقع مل جائے تو اللہ کے قرآن کو بھی سنے، زیادہ قرآن سننے کا موقع بھی اسے میسر آئے گا تو رکعت تراویح 8 پڑھ لے۔ اس سے اگر زیادہ بھی پڑھنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا اور نہ کوئی بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت تراویح ہے، تعداد ہے اس کی رکعات کی، وہ 8 رکعت 11 رکعت ہے، 13 رکعت ہے، وطروں کے ساتھ بھی یہ ثابت ہے۔ یہی عمل افضل ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے یہ عمل، یہ اس کو افضلیت دیتے ہیں۔ باقی اس سے زائد پڑھنے پر یا اس سے کم پڑھنے پر کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ اور اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو پڑھی ہے نا، اس کے بارے میں بخاری و مسلم کے اندر بھی کئی روایات موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی ہیں۔ اور اسی طرح صحیح ابن حبان اور ابن خزیمہ کے اندر بھی، ابن خزیمہ کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی نا وہ 3 راتیں، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ 8 رکعت تراویح پڑھائی تھی اور 3 وتر پڑھائے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان کے اندر۔ اور ابن حبان کے اندر ایک اور بھی حدیث ہے، ابن حبان کے اندر یہ حدیث حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ انہوں نے عورتوں کو ایک بار 8 رکعت تراویح پڑھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ذکر کیا، اللہ کے رسول میں نے عورتوں کو یہ 8 رکعت تراویح کی نماز جماعت میں نے کروا دی ہے۔ ان کو قرآن یاد نہیں تھا کہ اللہ کے رسول میں نے ان کو یہ نماز پڑھائی ہے، 8 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہو گئے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکثر میرے بھائی یہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 راتیں تراویح پڑھائی ہیں اس کی تعداد 20 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ 8 رکعت کا تو ذکر ملتا ہے کہ 8 رکعت تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں، اس کا ذکر، اور 20 رکعت کی کوئی صحیح روایت رسول پاک علیہ السلام کا جماعت کروانا 20 رکعت یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اکثر ہمارے بھائی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 پڑھائی ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ موطا امام مالک باب قیام شہر رمضان دیکھ لیں، موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 رات تراویح پڑھائی ہے، 3 راتیں آپ علیہ السلام نے تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا شوق دیکھا، پہلے دن لوگ آگے، پھر دوسرے دن زیادہ آگے، تیسرے دن زیادہ وہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوش و جذبہ دیکھا، ان کا شوق دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن تشریف نہیں لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس لیے نہیں آیا کہ تاکہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تم ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے ڈر کی وجہ سے ترک کیا، اور پھر اسی طرح لوگ الگ پڑھتے رہے، اور الگ الگ نبی پاک نے بھی پڑھی، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اسی طرح لوگ انفرادی طور پر پڑھتے رہے،
ٹولیوں کی صورت میں وہ 2-4 لوگ آگے پیچھے بھی پڑھتے رہے. لیکن حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ شروع میں تو ایسے ہی چلتا رہا، تو ایک دن مسجد کے اندر تشریف لائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیکھا کہ کچھ لوگ 4-5 ادھر کھڑے ہیں، 2-4 ادھر کھڑے ہیں ٹولیوں کی صورت میں، کوئی انفرادی پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے. متفرق صورتوں کے اندر دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اسے ایک امام پر ان لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو بہتر ہے. چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں ان کو اکٹھا کر لیا، لوگوں کو ایک امام پر ان کو مقرر کیا، ایک امام اور اس کے پیچھے، اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو جاری کر دیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے تراویح کی جماعت کروائی تھی. لیکن یہاں لغوی اعتبار سے کہا نعم البدعۃ ھذہ کے الفاظ ہیں، تو اس سے لوگ بدعات کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں، بلکہ یہاں پر لغوی اعتبار سے یہاں انہوں نے بولا کہ اچھی ایجاد ہے، یعنی کہ لوگ اس طرح پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن نہ آنے کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ اس لیے کہ تاکہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام پر اکٹھا کیا لوگوں کو. تو پھر ایک ہے حدیث پاک موطا امام مالک کے اندر یہ بات موجود ہے، موطا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 رکعت کا حکم دیا. امر عمر بن الخطاب تمیم الداری و ابی ابن کعب ان یقوم للناس ب11 رکعہ. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمیم داری اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، آگے اس سے اگلی روایت ہے، لوگ کہیں گے یہ روایت تو بتا دی، کیونکہ یہ روایت سند کے اعتبار سے قوی ہے تو یہ بتا دی. اگلی روایت جو ہے نا کہ حضرت عمر کے دور میں لوگ 20 پڑھتے تھے، یہ روایت الفاظ کے اعتبار سے بھی مجہول ہے کس نے پڑھائی اور کون سے لوگ پڑھے اور کون سے لوگ تھے. اور یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے اس روایت کے اندر انقطاع ہے اور یہ شدید ضعیف روایت ہے، منقطع ہے یہ سند اس کی، اس لیے یہ دلیل نہیں ہو سکتی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا وہ 8 رکعت تراویح جو ہے وہ سنت ہے، اور 11 رکعت کے ساتھ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ افضل ہے. اور یہ نفلی نماز ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے اس کے اوپر کو کفر و شرک کا فتویٰ یا بدعت کا فتویٰ کوئی بھی نہیں لگاتا. مسلمانوں کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ بھی بیان کرتے ہیں، ساری روایات کو سامنے لانے کے بعد الرسائل و مسائل کے اندر وہ دوسری جلد میں یہ بات انہوں نے تحریر کی ہے. الرسائل و مسائل میں انہوں نے کہا کہ تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوتی ہیں اور اسی پر ان کا فتویٰ ہے. تو حقیقی بات یہ ہے کہ نفلی نماز ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو انتشار نہیں کرنا چاہیے، افتراق نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر فتوے لگانے چاہیے، لڑائی و جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نبی پاک کے طریقے کے مطابق اگر ہو سکے تو عبادت بجا لائیں اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کریں. اکثر بھائی کہتے ہیں کہ حرمین کے اندر، مکہ اور مدینہ کے اندر یعنی یہ 8 رکعت تراویح کیوں نہیں ہوتی بلکہ 20 رکعت کیوں ہوتی ہے. اصل یہ حکومتی پالیسی ہے. جب 4 مسئلے اٹھوا دیے اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں سے یہ افتراق ختم کیا جائے اور یہ مسلمانوں کے فرقہ واریت کو دفن کرنے کے لیے یہ ایسا کام کیا ہے. حالانکہ مفتی اعظم حضرت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 8 رکعت تراویح پر فتویٰ دیا ہے اور حضرت امام کعبہ نے بھی 8 رکعت تراویح کو سنت قرار دیا ہے اور فتویٰ دیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اگر کوئی پڑھتا ہے، ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نفلی عبادت ہے جتنی بھی کوئی کرے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے،
لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ یہ ہے، اور ہم اس عمل کو افضل سمجھتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گام مکے اور مدینے کی دوسری مساجد، پورے مکے اور پورے مدینے کی ساری مساجد کے اندر جو ہے نا 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، ساری مساجد میں، پورے مکے اور مدینے۔ میں نے جا کر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس مسئلے کی وہاں میں نے پوچھا بھی ہے اور تحقیق بھی کی ہے کہ ساری مساجد کے اندر 8 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ مکے اور مدینے میں 20 ہوتی ہیں، ہمیں دلیل دیتے ہو کہ ہمیں بھی پھر ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھو، وہاں پر تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، وہاں پر ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، وہاں پر آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے، تو وہاں اکیری تکبیر ہوتی ہے۔ تو کیا یہ سارے عمل پھر یہ بھی مان لو؟ اگر اس کو دلیل پیش کرتے ہو ہمیں، تو پھر آپ بھی یہ مان لیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کسی پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا عمل ہی سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو تاجدار مدینہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔